السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم اس وقت اردن میں موجود ہیں اور ہم وٹنس ہیں قرآن کی دلچسپ سٹوری کے، اصحاب کہف کے بارے میں۔ قریش نے مدینہ کے یہودیوں سے پوچھا تھا کچھ خاص سوالوں کے بارے میں جن کے ساتھ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیسٹ کر سکتے کہ اگر وہ سچے نبی ہیں یا نہیں، اور جن 3 سوالات کا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو ان میں سے ایک تھا ذوالقرنین کے بارے میں، دوسرا روحوں کے بارے میں، تیسرا ان کا سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں، یعنی غار والے۔ اور اس وقت جو ہم آپ کو سب نظر آ رہے ہیں نا، تو ایگزیکٹ اس غار کے اوپر موجود ہیں، ایگزیکٹ اس جگہ پر۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے گئے تو آپ انہیں انشاءاللہ کہنا بھول گئے اور کہا کہ کل جواب دیں گے۔ اس غلطی پر اللہ تعالیٰ نے وحی کو روک لیا، ایک لمبے عرصے تک وحی کو روک لیا گیا، اور پھر وحی کے ذریعے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دہانی بھی کرائی گئی۔ یہ سب جو ہے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں تفصیل سے موجود بھی ہے، اور یہ ایگزیکٹ وہی جگہ ہے، اس کے نیچے وہی غار ہے جہاں پر اصحاب کہف یعنی غار والے سوئے تھے۔ جب لوگ یہاں آئے اور دیکھا کہ کیا ہوا غار کے ساتھیوں کے ساتھ، تو بہت انسپائر ہوئے اور کہنے لگے کہ آؤ ایک عمارت تعمیر کر دیں، یا یہ کہ ایک مسجد بنا دیں ان نوجوان لڑکوں کی قربانیوں کی یاد میں جو وہاں سے بھاگے تھے، یعنی اپنی قوم سے بھاگے تھے، اس علاقے سے نکل کر یہاں انہوں نے پناہ لی تھی۔ اب ہم اس غار میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہے، غار کا دروازہ، جہاں پر ان کا کتا جو کہ قطمیر کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ شاید اس کا نام یہ تھا، 309 سال سے زیادہ کا عرصہ اس جگہ پہ سویا رہا۔ جو شمسی کیلنڈر ہے اس کے مطابق 300 سال اور قمری کیلنڈر کے مطابق 309 سال بنتے ہیں۔ مزید آگے جائیں تو یہ ایک خوبصورت غار ہے، اور ایگزیکٹ وہ پلیس ہے یہ جہاں پر وہ لڑکے سوئے تھے، یہاں اس جگہ پہ وہ لڑکے سوئے تھے۔ اور سورج کی شعاعیں ان پر دائیں اور بائیں سے آتی جاتی لیکن کترا کر گزر جاتی۔ اور کہاں سے وہ شعاعیں آ رہی تھیں، وہ سورج کہاں سے آ رہا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں اس کے ایک سائڈ پر وہ کھڑکی موجود ہے، یہ دیکھیں، یہ وہ کھڑکی ہے جہاں سے سورج کی شعاعیں ان لڑکوں پر پڑتی تھیں، لیکن ڈائریکٹلی نہیں کہ انہیں برن کر دیں، مگر اس طرح کہ وہ ضرورت کے مطابق حرارت لیتے رہیں۔ سال گزرتے رہے، یہ مسجد ہے جہاں لوگ آتے رہے، پھر لوگ آ کر اس کے آس پاس بستے بھی رہے۔ کچھ ٹوٹے ہوئے جو برتن ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، ٹوٹی ہوئی پوٹری وغیرہ ہے جو کہ تقریباً 1000 سال سے زیادہ اولڈ ہے۔ مزید جو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وہ ان غار کے ساتھیوں کی یعنی اصحاب کہف کی قبریں ہیں۔ یہ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ وہ 7 سے 9 افراد تھے، اور یہاں بہت سی قبریں موجود ہیں۔ یہ دیکھیں میرے دائیں اور بائیں دونوں طرف۔ پھر یہاں کی گورنمنٹ نے 1960s میں تمام قبروں سے بونز وغیرہ نکال کر صرف ایک ہی قبر میں دفن کر دی تھی۔ اب یہ جو قبر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ وہ ہے جہاں ان سب کی تمام ہڈیاں موجود ہیں، کہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، انہیں یہاں محفوظ کر دیا گیا۔ یہ دیکھیں، یہ وہ ہڈیاں اور ان کے ریمینز ہیں جو غار والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو اپنے امان میں رکھیں، ہمیں ہدایت سے نوازیں اور سمجھ سے نوازیں اللہ تعالیٰ ہمیں، کہ جب ہم اللہ کی راہ پر چلتے ہیں اور اپنے تمام آسائشوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اللہ کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتے ہیں، وہ ہمیں اس دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی نوازتے ہیں۔ انشاءاللہ بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية۔ اب یہاں ہم ایک بورڈ دیکھ سکتے ہیں جو کہ امام الواقدی کے بارے میں ہے، تو وہ یہاں ہجرت کے بعد، ہجرت کے 208 سال کے بعد یہاں سے گزرے، یعنی اب سے 1200 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ اپنی ایک مشہور تاریخی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہم پہنچے اصحاب کہف کے غار کے پاس، اور وہاں چٹان میں چشمے سے پانی بہہ رہا تھا۔
جہاں سے ہم نے وضو کیا، اور آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نشان نظر آ رہے ہیں یہ وہ چشمہ، اور ہم راکس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ جب یہاں سے چشمے سے پانی نکلتا تھا تو یہ جو پونڈ ہے اس کو وہ فل اپ کر دیتا تھا، جہاں سے انہوں نے وضو کیا، اور سب وضو کرتے رہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ 1200 سال پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کے فضل سے ایک انتہائی خوبصورت مسجد تعمیر کی جا چکی ہے، اور یہاں سب کے لیے وضو کی سہولیات بھی موجود ہیں۔